السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، کل رات میں نے ایک مضمون پڑھا۔ اس کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوا کہ اس کو سامنے لایا جائے تاکہ ہم جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں اس سے بیدار ہو سکیں اور آخرت کی تیاری میں ہم لگ سکیں۔ ناظرین، اس مضمون کو، وہ عربی مضمون ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حذف و اضافے کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی توفیق دے اور قرآن و حدیث کو سمجھ کر قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اس مضمون میں ہے، اس امت مسلمہ کو کیا ہو گیا؟ اے لوگو، کہ تم بھول گئے کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اگر تم بھول گئے کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا تو سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ تو ہماری عبادت کا ہماری پیدائش کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری کریں۔ دنیا کی ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے۔ یعنی انسان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اس نظام کو پیدا کیا، بنایا ہے۔ آپ کسی بھی نظام میں غور و فکر کیجئے، آپ کو یہ بات بخوبی سمجھ میں آئے گی کہ انسان کی خاطر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے۔ مثلا کھانے پینے کا نظام ہے، کھانے پینے کے نظام میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انسان کی خاطر یہ کھانے پینے کا نظام ہے، تاکہ انسان کھانے پینے کے ذریعے سے چارج ہوتے رہے، اپنے اندر طاقت و قوت برابر حاصل کرتے رہے اور اس طاقت و قوت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا سکیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر سکیں۔ اس کے علاوہ بیاہ شادی کا نظام لے لو۔ بیاہ شادی کے نظام کے کئی مقصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیاہ شادی کا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان زوجیت کے ذریعے سے اپنے جو نفسانی خواہشات ہے اس کی پیاس کو بجھا سکے اور سکون و راحت اطمینان حاصل کر سکے، پھر ذہنی طور پر بالکل بے فکر ہو کر، فری ہو کر اللہ تعالیٰ کی یکسو ہو کر عبادت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جو بنایا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کی خاطر ہی اس کائنات کو بنایا۔ اور انسان کو کیوں بنایا ہے؟ بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس امت کے ان لوگوں پر افسوس صد افسوس ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور اس فانی دنیا کے پیچھے، اس فانی دنیا کی تعمیر و ترقی میں اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، آخرت برباد کر رہے ہیں، اس کا انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخرت طلب کرتا ہے تو وہ دنیا کا نقصان اٹھاتا ہے، دنیا کا نقصان اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص دنیا کی طلب میں لگ جاتا ہے اور آخرت کو بھلا دیتا ہے تو وہ شخص آخرت کا نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اے لوگو، تم فانی ہونے والی اس دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے آخرت کے کاموں میں، نیک کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ اس امت کے نوجوان طبقہ پر افسوس ہے۔ یہ نوجوان طبقہ ایسا محسوس ہوتا ہے اس طبقے کو دیکھ کر کہ شاید ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پوری رات جاگنے میں، محرمات کو دیکھنے میں۔ اور یہ نوجوان اپنی طاقت و قوت کو ہر چیز میں استعمال کرتا ہے۔ یہی نوجوان جب صبح فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھنے کی باری آتی ہے تو غفلت اور سستی کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتا ہے۔ کہاں گئی اس کی طاقت و قوت جوانی کی، جو لوگوں کے سامنے سینے تان کر کھڑا ہوتا ہے اور چٹکی بجا کر لوگوں سے باتیں کرتا ہے؟ یہی اس کی طاقت کی حقیقت ہے کہ سستی اور کاہلی کے سامنے سلنڈر ہو گیا، فجر کی نماز کے لیے وہ اٹھ نہیں پایا۔
ایسے نوجوانوں پر افسوس ہے۔ اس امت کی ماں بہنیں ننگی ہو کر، چست کپڑے پہن کر یا شارٹ کپڑے پہن کر یا پھر باریک کپڑے پہن کر بازاروں میں نکلتی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام و مرتبہ دے رکھا ہے، ان کی جو عزت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، اسلام نے جو ان کو عزت دی ہے، اس عزت کا انہیں کوئی پرواہ نہیں، اس مقام و مرتبہ کوئی انہیں احساس نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ایک ایسے سامان کی طرح، جس سامان کی کوئی قدر و قیمت لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہوتی ہے، جس کو لوگ کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے، ایسے سامان کی طرح پیش کر رہی ہے لوگوں کے سامنے۔ بازاروں میں جا کر دھکے کھا رہی ہیں، دکانوں میں گالی سن رہی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ لوگ لگا رہے ہیں، تب بھی یہ باز نہیں آ رہی۔ سوچنے کا مقام ہے ناظرین، یہ جو دنیاوی وقت ہے بہت ہی مختصر وقت ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں جنازے کی تیاری ہوتی رہتی ہے، نہ معلوم کب میرے جنازے کی تیاری لوگ شروع کر دیں، اور نہ معلوم کب آپ کے جنازے کی لوگ تیاری شروع کر دیں۔ تو اس لیے مرنے سے پہلے سنبھلنے کی کوشش کریں، آنکھیں کھولیں، قرآن حدیث پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں ہی پڑے رہ جائیں اور ہم سوچتے رہیں کہ جوانی میں کریں گے، جوان ہے تو بڑھاپے میں کریں گے، اور اچانک ہماری موت آ جائے، اور پھر اس آیت کا ہم مصداق نہ بن جائے، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ مجھے افسوس ہے، ہائے افسوس، بربادی، ہلاکت، کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کے سلسلے میں نے جو کوتاہی برتی ہے، اس پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ غافل شخص افسوس کرے گا، تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو ویسے ہی مت سمجھیں۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا، دین کو تو ویسے سمجھے، یہ تو نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آ جاؤ نماز پڑھو، یہ اسلام دھرم یہ سکھاتا ہے، وہ سکھاتا ہے، دینی تعلیمات حاصل کرو، مسجد مدرسے کا اور اسلام کا، میں تو دین کا مذاق اڑاتا تھا، ویسے ہی سمجھتا تھا۔ تو کل افسوس کرنا پڑے گا۔ یہ سورہ زمر کی جو آیت ہے، آیت نمبر 53 سے لے کر آخری سورت تک، ان آیتوں کو پڑھیے، ترجمہ سیکھیے، سمجھیے، اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بہت ہی سخت پیغام دیا جا رہا ہے، اس کو ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین، آپ اپنے اندر غیرت ایمانی، غیرت اسلام پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ غیرت اسلام، غیرت ایمان وہ ہے کہ انسان کے اگر اندر پیدا ہو جائے تو انسان ماحول سے نہیں بدلتا، بلکہ ایک ہی انسان اپنے غیرت ایمانی کی وجہ سے پورے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ماحول کو متاثر کر دیتا ہے۔ وہ چیز ہے غیرت ایمانی، غیرت اسلام۔ تو غیرت اسلام پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظالم جابر شخص فرعون کی بیوی کا مثال اللہ تعالیٰ نمونے کے طور پر ایمان والوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ سوچئے کہ سب سے بڑا، وہ خود کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، ایسے گھرانے میں اتنی ایمان والی، اتنی بڑی ایمان والی عورت کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے مومنوں کے لیے، نمونے کے طور پر مثال بیان کر رہا ہے، تو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ ناظرین دیکھیے، اگر آپ کے دل میں ایک ایسی آواز ہے جو آپ کے اندر سے یہ کہتے ہوئے نکلتی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو سمجھو کہ آپ کا دل زندہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور گناہ کرتے ہوئے اگر آپ کو ڈر نہیں لگتا، گناہ کرنے کے بعد آپ اگر خوش ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے آپ کا دل اگر دھڑکتا نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ آپ کا دل مر چکا ہے۔ اس دل کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تلاوت اور واعظ و نصیحت سننے کی کوشش کریں، توبہ کریں اللہ کے یہاں، اور ہمیشہ یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی
یہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کریں، خیر و بھلائی کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔